السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، چلیے اس ناول کا نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہم رات کو چلیں گے ڈنر کرنے، لیکن ابھی میرا پیپر ہے تو جلدی چلیں، مجھے یونیورسٹی چھوڑ کر آئیں، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ دل روز اپنا لہجہ میٹھا کر کے کہتی بیڈ پر پڑا اپنا یونیورسٹی بیگ اٹھا چکے تھے، جبکہ غزان تو دل روز کے فوراً مان جانے اور اس کے میٹھے لہجے پر حیران ہو گیا تھا۔ کیا سچ کہہ رہی ہو تم واقعی میرے ساتھ رات ڈنر پر چلو گی؟ غزان نے بے یقینی سے پوچھا، جبکہ اس کے لہجے میں چھپی خوشی دل روز نے اچھے سے محسوس کی تھی، اس لیے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی، مگر ترچھی نگاہیں ابھی بھی دروازے کی جانب پہ تھی جہاں سے اب پرچھائی غائب تھی۔ ایسے نہیں چلے گا، اگر ایسے ہی میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی تو کبھی بھی دل روز اور غزان کو الگ نہیں کر پاؤں گی۔ وہ دونوں تو دن بدن ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا مجھے، جتنا جلدی ہو سکے مجھے ان دونوں کو الگ کرنا ہے، کیونکہ غزان صرف اور صرف صبا کا ہے اور دل روز کو غزان کی زندگی سے جانا ہے۔ صبا جو دل روز اور غزان کی باتیں چھپ کر سن رہی تھی، ان کے رات ڈنر پر جانے کا سن اپنے کمرے میں آ کر ادھر ادھر ٹہلتی خود سے بڑبڑا رہی تھی، جبکہ ساتھ ساتھ وہ کچھ ایسا سوچنے کی کوشش کر رہی تھی جس سے دل روز غزان رات ڈنر پر نہ جا سکے اور اسے دور ہو جائے۔ مسلسل سوچتے اسے اپنا پلان مل چکا تھا، مگر اس پلان کو پورا کرنے کے لیے اسے حاجرہ بیگم کی مدد کی بھی ضرورت تھی، اس لیے فوراً اپنے کمرے سے نکلتی حاجرہ بیگم کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دانیال اور ورشا کو لے کر ہاسپٹل گیا ہوا تھا، اس کا چیک اپ کروانے، اور تمام مرد حضرات آفس میں تھے، جبکہ مسرت بیگم اور حاجرہ بیگم بازار گئی ہوئی تھی۔ غزان، جس کا آج کل ایک مشن پر کام چل رہا تھا اور وہ اس مشن کے متعلق انفارمیشن اکٹھی کرتا فائلز تیار کر رہا تھا، مگر آج کا دن اس نے ریسٹ کے لیے فری کیا ہوا تھا، اس لیے وہ آج گھر پر ہی تھا، اور دل روز بھی یونیورسٹی سے واپس آ کر سو چکے تھے، یعنی اس وقت گھر میں صرف غزان، دل روز اور صبا موجود تھے۔ دل روز کو تو اپنی نیند پوری کرنی تھی، اس لیے وہ یونیورسٹی سے آتے ہی کمرے میں جا کر سو گئی تھی، جبکہ غزان اس کی نیند خراب ہو جانے کے ڈر سے اپنا لیپ ٹاپ لے کر باہر لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا۔ صبا کو یہ موقع بالکل ٹھیک لگا تھا، آخر یہ اسی کے پلان کا تو حصہ تھا کہ گھر میں اس کے غزان اور دل روز کے علاوہ کوئی نہ ہو، اسی لیے تو حاجرہ بیگم سے کہہ کر مسرت بیگم کو بھی اس نے شاپنگ کے بہانے گھر سے غائب کر دیا تھا۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ لاؤنج میں بیٹھے غزان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ اس کے یوں اپنے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھنے پر غزان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹاتے اسے دیکھا تھا اور پھر واپس اپنی نظر لیپ ٹاپ پر جما لی تھی۔ آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ صبا نے غزان پر اپنی نظر ٹکائے پوچھا، جبکہ اس کے دیکھنے کا طریقہ ایسا تھا جیسے کوئی انسان کسی چیز کو ترسی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ پوچھو، غزان نے بنا اس کی طرف دیکھے لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتے اسے بولنے کو کہا۔ آپ نے کیوں دل روز سے شادی کی؟ آپ انکار بھی تو کر سکتے تھے، کیا ضرورت تھی آپ کو اس جیسی بد کردار لڑکی سے شادی کرنے کی؟ صبا بھی بول ہی رہی تھی، غزان نے غصے سے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا تھا، جبکہ اس کے اتنی زور سے لیپ ٹاپ بند کرنے پر صبا ڈر کر صوفے سے اچھلی تھی۔ دیکھو صبا، اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہیں کچھ برا بھلا بولوں تو اپنی زبان اور الفاظ پر کنٹرول کرو، ورنہ تم بھی اچھے سے جانتی ہو کہ غزان ملک دل روز کی طرف اٹھنے والی انگلی کو توڑنا اور اس کے خلاف بولنے والی زبان کو کاٹنا اچھے سے جانتا ہے۔ غزان نے غصے سے صبا کو دیکھتے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا، جبکہ غزان کی دل روز کے لیے پوزیسنس دیکھ کر صبا کو اور زیادہ دل روز سے جلن ہوئی تھی۔ کیوں نہ کہوں میں سے بد کردار، آپ بھی تو جانتے ہیں نا کہ وہ جس شخص شادی کے دن بھاگ گیا اس سے دل روز کی لو میرج تھی، اور اگر وہ شادی سے بھاگا بھی ہے تو ضرور دل روز میں کوئی مسئلہ ہوگا، ضرور اس کی کوئی نہ کوئی ایسی کرتوت اسے پتہ چل گئی ہوگی جس کی وجہ سے عین شادی کے وقت وہ شادی سے انکار کر کے بھاگ گیا، ورنہ شریف لڑکیوں کی شادی کے دن یوں لڑکیوں نے چھوڑ کر بھاگا نہیں کرتے۔ لوگ بھی اتنی باتیں کر رہے تھے اس بارے میں، صبا غصے سے پاگل ہوتی دل روز کے بارے میں نفرت سے بولی، جبکہ غزان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا اور وہ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے صوفے سے کھڑا ہوتا صبا کی گردن پکڑ چکا تھا۔ ایک تو آج کل صبا کی گردن نہ جانے کیوں غزان اور دل روز کے ہتھے چڑھی ہوئی تھی، مگر اس کی حرکتیں ہی ایسی تھی کہ وہ خود اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، خبردار جو میری بیوی کے کردار کے بارے میں کوئی بات کہی تو میں تمہارے حلق سے تمہاری زبان کے ساتھ
तुम्हारी सांसें भी खींच लूँगा। लोग क्या कहते हैं उसके बारे में मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ मेरी बीवी का किरदार कैसा है। और सबसे बढ़कर वो मेरी बीवी होने से पहले मेरी दिल है। और गजान मलिक यानी दिल का जान अपने दिल के लिए किस कदर पागल है, घर का एक एक फ़र्द जानता है। लिहाजा दोबारा कभी उसके बारे में गलत अल्फाज मत निकालना। गजान ने सबा की गर्दन पर दबाव बढ़ाते हुए उस पर लाल हुई आंखें उस पर टिकाते कहा कि उसके गुस्से से डरने के बजाय सबा को तो और ज़्यादा दिलरोज़ से नफरत हो रही थी। बहुत मोहब्बत है ना गजान मलिक को इस दिलरोज़ से, तो देखना अभी कैसे गजान मलिक की मोहब्बत का जनाजा निकलवाते हैं। गजान जैसे ही सबा की गर्दन छोड़ सोफे से अपना लैपटॉप उठाने के लिए पलटा, तभी पीछे से सबा ने चीखते हुए से कहा, जिस पर गजान ने वापस पलटकर अपनी लाल आंखों से घूरा था। मगर सबा को कहाँ उसकी घुरतियाँ आंखें नज़र आ रही थी। उसको तो बस ये नज़र आ रहा था कैसे गजान उसके सामने दिलरोज़ को अपनी ज़िंदगी में अहमियत जता रहा था। शैतानी मुस्कुराहट से उसे देखते अगले ही लम्हे वो अपने कंधे को पकड़कर फाड़ चुकी थी, जबकि गजान जो अभी उस पर गुस्सा करने ही वाला था उसकी हरकत पर हैरान ही रह गया था। ये क्या कर रही हो तुम, पागल तो नहीं होगी? गजान उसको अपने कपड़े फाड़ते देख गुस्से से चीखा, जबकि उसके चीखने को इग्नोर करते सबा अपने बाल बिगाड़ने और होंठों पर लगी लिपस्टिक को हाथ की पुश से रगड़कर साफ करती चेहरे पर फैला चुकी थी। और फिर शैतानी हंसी हंसती भागकर गजान के कमरे के पास पहुंची। उसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटकाते साथ रोने और चीखने की एक्टिंग शुरू कर चुकी थी, जबकि गजान को समझ ही नहीं आ रहा था वो आखिर करना क्या चाहती है। वो परेशानी से उसकी सारी कारकर्दगी देख रहा था। दिलरोज़ जो कमरे में सुकून से सो रही थी, यूँ अचानक धड़ाधड़ दरवाज़ा कटने की आवाज़ से एकदम हड़बड़ा कर उठी थी। गौर करने पर उसे ऐसा भी मालूम हुआ जैसे कोई रो और चीख रहा। दिलरोज़ फ़ौरन बेड से उतरकर दरवाजे के पास जाती दरवाज़ा खोल चुकी थी, जबकि उसके दरवाज़ा खोलते ही सबा कमरे में आती उसके पीछे छुपती डरने की एक्टिंग करने लगी। प्लीज़ प्लीज़ दिल, मुझे बचा लो वरना मैं कहीं की नहीं रहूँगी। सबा दिलरोज़ के पीछे खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए रोते हुए बोली, जबकि दिलरोज़ को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर हुआ क्या है उसके साथ। हुआ क्या है सबा, कुछ बताओ तो सही, किससे डर रही हो? दिलरोज़ ने उसके कंधे पर हाथ रखते परेशानी से पूछा, जिस पर सबा ने बाहर खड़े गजान की तरफ इशारा कर दिया था, जो उसकी सारी प्लानिंग को समझ चुका था। मगर उसके चेहरे पर परेशानी थी, क्योंकि उसे ये डर था कहीं दिलरोज़ सबा की एक्टिंग को सच न मान ले। सबा के इशारे पर दिलरोज़ ने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ गजान को खड़े देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। प्लीज़ दिलरोज़, मुझे बचा लो, मुझसे ज़बरदस्ती की कोशिश कर रहा है तुम्हारा शौहर। ये देखो उसने मेरी क्या हालत की है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा इसने। सबा दिलरोज़ के सामने अपने बाजू करती बोली, जिन पर उसने खुद ही अपने नाखूनों से ज़ख्म किए थे, जबकि दिलरोज़ तो अभी भी हैरानगी से गजान को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अनजाना खौफ था और आहिस्ता से गर्दन नाम में हिलाते जिसे उसने दिलरोज़ को अपने बेगुनाह होने का बताया था। दिलरोज़ सबा का हाथ पकड़कर उसे वापस लाउंज में लेकर आई और गजान के सामने खड़ी हुई थी, जबकि सबा अभी भी डरने की एक्टिंग करते दिलरोज़ के पीछे छुप रही। ये सब क्या है गजान? अपने घर की इज्जत पे कोई नज़र रखता है? कैसे मर्द हैं आप? आपको अपने घर की इज्जत को नीलाम करते हुए शर्म नहीं आई? आपको अपने घर की औरत की इज्जत पर नज़र रखते इससे बेलिबास होने की कोशिश करते हुए शर्म आनी चाहिए। दिलरोज़ गजान पर चीखती हुई बोली, जबकि उसके अल्फाजों पर गजान के अंदर छन से कुछ टूटा था। उसे लगा था जैसे दिलरोज़ उसका यकीन करेगी, मगर वो तो सबा का यकीन कर रही थी। गजान ने दिलरोज़ से नज़र हटाकर पीछे सबा को देखा, जो उसे देखकर शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए आंख वक कर गई थी। जबकि दिलरोज़ जैसे ही पीछे सबा की तरफ पलटी थी, सबा ने फ़ौरन अपने चेहरे पर मज़लूमियत का लबादा ओढ़ लिया था। मैं नहीं जानती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मगर मैं तो अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रही। मेरी इज्जत चटाख। सबा दिलरोज़ के सामने अपना ड्रामा जारी रखने के लिए रोते हुए बोल ही रही थी कि तभी दिलरोज़ ने एक ज़ोरदार थप्पड़ सबा के मुंह पर मारा था, जबकि ये सिलसिला रुका नहीं था। दिलरोज़ ने 3-4 एक साथ थप्पड़ सबा के मुंह पर मारे थे। तुम्हें लगा था यही सब बोलूँगी मैं? अपने शौहर जो तुम्हारे इत्तला के लिए अर्ज़ है सबा बीबी कि तुमने गलत चाल चली है। पहले अपने ड्रामे में जान लाती, सारे सबूत मिटाती, क्योंकि तुम्हारे नाखूनों में लगा खून और हाथ की पुष्ट पर लगी लिपस्टिक तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रही। और ये जो तुम्हारे सामने शख्स खड़ा है ना,
جس کے اوپر تم گھٹیا الزام لگا رہی ہو، اس شخص کو میں 19 سالوں سے جانتی ہوں۔ 11 سال میں اس کے کمرے میں سوتی رہی ہوں۔ اس نے کبھی مجھے بیڈ ٹچ نہیں کیا۔ جب چاہے اس کے کمرے میں گئی، رات دیر تک اسے باتیں کی، مگر اس شخص نے کبھی گندی نظر نہیں رکھی مجھ پر۔ جب چاہے فائدہ اٹھا سکتا تھا، مگر وہ گھٹیا نہیں تھا۔ چلو پہلے کی بات تو چھوڑو، 1.5 مہینہ ہو گیا ہے ہماری شادی کو، آج تک میں نے اپنا بیوی ہونے کا فرض نہیں نبھایا، کوئی حقوق پورے نہیں کیے، مگر اس شخص نے میری اجازت کے بغیر مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور کبھی مجھ سے اپنے حقوق نہیں مانگے۔ اور تم سوچ رہی ہو کہ میں ایسے شخص پر شک کروں گی، اپنے شوہر پر شک کروں گی، وہ بھی تم جیسی لڑکی کے پیچھے؟ وہ میری جان ہے اور دل اچھے سے جانتی ہے کہ اس کے جان کا کردار کیسا ہے۔ جو شخص اپنی محرم کے ہر وقت میسر ہونے کے باوجود اسے ہاتھ بھی نہ لگائے، میں کیسے مان لوں کہ وقت نامحرم کو ہاتھ لگائے گا؟ دل روز صبح پر چیختے ہوئے بول رہی تھی، کیونکہ چیخنے کے سبب اس کا لہجہ اور پورا وجود کانپ رہا تھا۔ غزان جو پہلے دل روز کے الفاظوں پر دکھی ہوا تھا، اب اس کی باتیں سن اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ کیا واقعی یہ سب کچھ دل روز اس کے بارے میں بول رہی ہے۔ دوسری طرف صبا اپنی گال پر ہاتھ رکھے دل روز کو دیکھ رہی تھی۔ دل روز، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ صبا نے پھر سے اپنا ڈرامہ کرنا چاہا، مگر دل روز نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اسے پیچھے دھکا دیا تھا، جسے وہ زمین پر گری تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے صبا، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارا قتل کر دوں، کیونکہ تمہیں دیکھ کر مجھے اتنی تم سے نفرت ہو رہی کہ میں بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیے کھڑی ہوں، ورنہ تمہارا گلا دبا دوں ابھی اسی وقت۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دل روز زور سے صبا پر چیختی ہوئی بولی تو صبا کو احساس ہوا کہ اس کا سارا ڈرامہ بیکار گیا ہے، اس لیے واپس کھڑی ہوتی دونوں کو نفرت سے دیکھنے لگی۔ تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گی، پہلے تو مجھے غزان چاہیے تھا، مگر اب میں تم دونوں سے اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لوں گی۔ ایسا حال کر دوں گی نا تمہارا کہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے شوہر کو بھی بے حد تکلیف ہوگی، کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ اتنی تکلیف پہنچاؤں گی نا کہ دونوں اپنی تکلیف میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے، دیکھنا تم، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ صبا انگلی سے دونوں کو وارن کرتی، دھمکی دے کر کہتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے دل روز، جس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا، زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی لگاتار بہہ رہے تھے۔ غزان دل روز کو یوں زمین پر بیٹھ کر روتا دیکھ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تھا اور اس کے قریب بیٹھ کر اسے گلے لگا چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا دل روز کیوں رو رہی ہے، مگر اس کا رونا غزان کو تکلیف دے رہا تھا۔ روز کو خود بھی نہیں پتا تھا آخر کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ صبا کا غزان پر الزام لگانا اس کو جلتے انگاروں پر لے آیا تھا۔ واقعی وہ اس کا بس چلتا تو وہ صبا کا قتل کر ہی دیتی۔ آج کے ہوئے واقعہ کا گھر میں کسی کے ساتھ بھی ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ ہاں، صبا نے حاجرہ بیگم کو ضرور بتایا تھا سب کچھ، جبکہ حاجرہ بیگم کو بھی یقین نہیں آیا تھا کہ واقعی اتنی بڑی سچویشن میں بھی دل روز نے غزان کا یقین کیا، جبکہ ان دونوں ماں بیٹی کو ہی اب اور زیادہ دل روز سے نفرت ہونے لگ گئے تھے۔ دونوں کے ارادے دل روز کو لے کر اور خطرناک ہو گئے تھے، جبکہ یہ تو طے تھا کہ اب یقیناً وہ دل روز کے ساتھ بہت زیادہ برا کرنے والے تھے۔ دوپہر کے ہوئے واقعے کی وجہ سے دل روز کمرے سے نہیں نکلے تھے، جبکہ غزان بھی ان کے ساتھ کمرے میں ہی تھا۔ غزان کو لگا تھا کہ اب اس سب کے بعد دل روز اس کے ساتھ ڈنر پر جانے کی سچویشن میں نہیں ہے، مگر اسے تب حیرت ہوئی جب ٹھیک 8 بجے بلیک کلر کے فراک میں وہ تیار ہو کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چلیں، ڈنر کے لیے دیر ہو رہی ہے، دل روز غزان کے سامنے کھڑے ہو کر بولی تو غزان کو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ ہاں چلو، لیکن مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ غزان نے دل روز کا ہاتھ پکڑتے کہا، مجھے پتہ ہے آپ نے کیا کہنا ہے، مگر مجھے آپ کے شکریہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں آپ سے لاکھ ناراض سہی، لیکن میں اچھے سے جانتی ہوں آپ کا کردار کتنا مضبوط ہے، اس لیے میں بالکل بھی آپ کے خلاف غلط بات برداشت نہیں کر سکتی، تو آپ کو شکریہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ باہر آ جائیں، میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ دل روز غزان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر کہتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے غزان دل کے اپنی بات سمجھانے پر حیران ہوا تھا، کیونکہ وہ واقعی دل روز کا شکریہ کہنے والا تھا۔ غزان نے اسپیشل آج کے لیے پورا ریسٹورنٹ بک کروایا تھا اور سارے ریسٹورنٹ کو خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ہر طرف گلاب کے پھول اور ان کی پتیاں بکھری ہوئی تھی، جبکہ ہلکی ہلکی لائٹنگ سے ماحول کو اور زیادہ خوبصورت بنایا گیا تھا۔ ان کے لیے سجائے گئے ٹیبل پر پھولوں کی پتیوں سے دل بنا کر ارد گرد کینڈل لائٹ جلائی ہوئی تھی،
جو اسے دلکش بنا رہے تھے۔ دل روز اتنا خوبصورت ماحول دیکھ کر حیران ہی ہو گئی تھی۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ غزان نے آج رات کے لیے اتنی تیاری کی ہوگی۔ وہ بھی جا کر ٹیبل کے پاس کھڑی ہوئی تھی کہ پیچھے سے ایک ویٹر ٹرالی پر کیک لے کر آیا تھا، جس کے اوپر آئی ایم سوری لکھ کر نیچے دل بنایا گیا تھا، یعنی آئی ایم سوری دل۔ یہ سب دیکھ کر دل روز نے حیرانگی سے غزنان کی طرف دیکھا تو اسے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ غزان نیچے گھٹنے کے بل بیٹھا اپنے کان پکڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری دل۔ غزان نے کیک پر لکھے سیم الفاظ دہرائے تھے، جبکہ دل روز کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ ویٹر کیک وہیں رکھ کر واپس جا چکا تھا، جبکہ غزان ابھی بھی اسی سچویشن میں بیٹھا دل روز کو دیکھ رہا تھا۔ سوری دل روز، ہر ایک چیز کے لیے، تمہارا دل توڑنے کے لیے، تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے سوری، تمہاری محبت کو ٹھکرانے کے لیے، ہر اس چیز کے لیے سوری جس سے تم ہرٹ ہوئے ہو۔ پلیز اپنے جان کو معاف کر دو۔ غزان نے یوں ہی کان پکڑے دل روز سے معافی مانگی تو اس کے معافی مانگنے پر ہنسنے لگی۔ غزان نے حیرانگی سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تھا، جبکہ دل روز پاگلوں کی طرح ہنستے ایک دم سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ غزان اس کے یوں ری ایکٹ کرنے پر پریشان ہوتا کھڑا ہوا تھا۔ دل روز بری طرح سے روتی ٹیبل کے پاس پڑی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کی معافی سے کیا ہوگا غزان؟ گیا وقت ہماری زندگی سے چلا جائے گا۔ ہم سچ میں وہ وقت نہیں بھول سکتے جب آپ نے ہماری محبت کو ٹھکرایا تھا، ہماری محبت کو دلی لگاؤ کہا تھا، بچپنا کہا تھا اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ہمیں بہت تکلیف ہوئی تھی، بہت ہی زیادہ۔ اتنی تو ہمیں اپنی نس کاٹنے پر تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی ہمارے دل میں آپ کے الفاظوں اور آپ کے چھوڑ جانے پر ہوئی تھی۔ کیوں کیا تھا آپ نے ایسا ہمارے ساتھ؟ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ آج کوئی دوری، کوئی برا وقت نہ آیا ہوتا ہماری زندگی میں، کوئی آنسو نہ ہوتا ہماری آنکھوں میں، مگر آپ نے ہمیں ٹھکرایا اور ہم بہت روئے تھے غزان۔ سچ میں ہم بہت روئے تھے، اتنا روئے تھے کہ پھر ہماری آنکھوں کے آنسو ہی ختم ہو گئے اور ہم نے رونا چھوڑ دیا۔ ہم کوشش کرتے تھے ہم آپ کو یاد نہ کریں، مگر یہ کام بھی ہم سے نہیں ہو پایا۔ آپ ہمیں مسلسل یاد آئے، بے تحاشا یاد آئے، ہم آپ کو کبھی بھول ہی نہیں پائے۔ روز کہتا ہوں کہ بھول جاؤں اسے، روز یہ بات ہی بھول جاتا ہوں۔ ہم نے پھر آپ کی یادوں سے نکلنے کے لیے حماد کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا، مگر ہم پھر بھی نہیں بھول پائے آپ کو۔ لیکن ہم نے خود سے وعدہ کیا کہ ہم کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ کے واپس پلٹ آنے پر آپ کو نہیں دیکھیں گے۔ مگر آپ واپس آئے اور آپ نے آ کر ہم سے اپنی محبت کا اعتراف کیا۔ ہم بھی تکلیف سے گزرے، کیونکہ آپ کا محبت بھرا اظہار ہمیں ہمارے ماضی میں لے گیا، ہمیں 1 سال پہلے لے گیا جب آپ نے ہماری محبت کے اظہار کو بچپنا کہا تھا۔ ہمارا عہد اور پکا ہوا کہ اب ہمیں آپ کو تکلیف پہنچانی ہے، اور ہم نے حماد سے شادی کا ارادہ اور پختہ کر لیا۔ مگر پھر نہ جانے قسمت نے کیوں ایسا کیا کہ حماد شادی چھوڑ کر چلا گیا اور ہمیں آپ کی دلہن بنا دیا گیا۔ ہمیں اس شخص کی دلہن بنا دیا گیا جس کی دلہن بننے کے ہم نے خواب دیکھے تھے، لیکن ان خوابوں کو اسی شخص نے چکنا چور کیا تھا۔ ہم کتنی تکلیف سے گزرے ہیں آپ کی وجہ سے، کیا ہم آسانی سے بھول سکتے ہیں ان سب باتوں کو؟ ہمیں آج بھی ماضی تکلیف دیتا ہے۔ آپ تو معافی مانگ رہے ہیں، مگر میرے اندر کا حال کوئی نہیں جانتا، کیونکہ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ میں نہیں جانتی مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں۔ دل کہتا ہے ختم کروں یہ سزا اور اپنی محبت، اپنے عشقوں کو گلے سے لگا لوں، اور دماغ کہتا ہے نہیں، یہ وہی شخص ہے جس نے تمہیں ٹھکرایا تھا۔ ہم کیا کریں، ہمیں خود نہیں پتہ۔ بس اتنا پتہ ہے کہ میں تھک گئی ہوں بے رخی اور نفرت کا دکھاوا کرتے۔ دل روز روتے ہوئے اپنے اندر کا غبار نکالتے غزان کو خود پر بیتی ایک ایک اذیت بتا رہی تھی جو اس کے ٹھکرانے پر اس نے محسوس کی تھی، جبکہ غزان اس کو روتا دیکھ خود بھی اپنے آنسو پر بند نہ باندھ سکا اور روتے ہوئے اس کے پاس نیچے بیٹھتا اس کی گود میں سر رکھ چکا تھا۔ وہ مضبوط مرد آج دوسری مرتبہ رویا تھا، اور دونوں مرتبہ وجہ اس کی محبت اس کی دل تھی۔ پلیز دل روز، ایک بار مجھے معاف کر دو، بس ایک بار، یہ تمہارے جان کا وعدہ ہے۔ دوبارہ کبھی بھی اپنی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا میں۔ ماضی کی ایک ایک بری یاد تمہارے دل سے مٹا دوں گا، تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم سب بھول جاؤ گی کہ کبھی ہمارے درمیان دوریاں بھی آئی تھی۔ ہم پہلے کی طرح دل اور جان بند کریں گے، میں کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ بس ایک موقع دے دو، آخر موقع پلیز۔ غزان روتے ہوئے سے بولتا، آخر میں اس کی گود سے سر اٹھاتے ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے سر جھکا گیا تھا، جبکہ دل روز کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو بہہ رہے تھے۔
कैसे यकीन कर ले आपकी बातों पर? आप हमेशा अपना वादा तोड़ देते हैं। दिलरोज़ ने उसे पुराने वादे को तोड़ने का याद दिलाया था। नहीं तोड़ूँगा इस बार, अगर मैं वादा तोड़ूँ तो अगले पल मुझे चाहे जान से मार देना। मेरी ज़ुबान से उफ़ भी नहीं निकलेगा। पर प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, आखिरी मौका। गज़ान ने यूं ही उसके सामने हाथ जोड़ते हुए उसे यकीन दिलाया तो दिलरोज़ ने अपने आंसू साफ़ किए थे और फिर उसके जुड़े हुए हाथों पर अपने हाथ रखती सर झुकाए उसके हाथों को चूम गई थी और फिर अपना सर उसके सर से टिकाकर आंखें बंद कर दी। हमने दिया आपको मौका, माफ़ किया हमने आपको, क्योंकि हमारा दिल और ज़्यादा बेरुखी नहीं बरत सकता। माफ़ किया हमने आपको क्योंकि हमें अब खुश रहना है आपके साथ, पुरानी दिल बनकर। दिलरोज़ ने नम लहजे में उससे कहा तो गज़ान खुश होता खड़ा हुआ और फिर दिलरोज़ को भी खड़े करते उसे कसकर गले लगा चुका था, जबकि दिल खुद को पुरसुकून महसूस कर रही थी। जान अब कब वापस आ रहे हैं? फ़ोन पर गज़ान से बात करती दिलरोज़ ने उससे पूछा तो दूसरी तरफ गज़ान उसके सवाल पर मुस्कुराया था। मेरे दिल को मेरी याद आ रही है? गज़ान ने शरारती अंदाज में पूछा तो दिलरोज़ के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। बहुत याद आ रही है, अभी हमारी सुलह हुए 1.5 माह ही तो गुजरा है और आप मिशन पर चले गए। खैर, मैं आपसे वापस आने का इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। दिलरोज़ ने अपने दाएं हाथ के नाखूनों को मुंह में डालते कहा, जबकि वह इस दौरान ऐसे शर्मा रही थी जैसे गैज़ान उसके सामने बैठा हो। दिल की बात पर फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद वो हैरान हुआ था। ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है जिसके मुझे जल्दी आना है? बताओ तो ज़रा मुझे। गज़ान के पूछने पर दिलरोज़ ने गर्दन नाम में ऐसे हिलाई थी जैसे वो उसे देख रहा हो। नहीं, अगर बता दिया तो सरप्राइज़ नहीं रहेगा। आप वापिस आ जाएं, फिर मैं आपको बताऊंगी। दिलरोज़ ने हंसते हुए कहा तो गज़ान फ़ोन में उसकी खिलखिलाहट सुनकर खुद भी मुस्कुरा पड़ा था। अब तो उसे और भी ज़्यादा जल्दी थी घर जाने की, ताकि जान सके कि आखिर दिलरोज़ कौन सा सरप्राइज़ है। मगर अभी वो घर नहीं जा सकता था क्योंकि उनका मिशन तकरीबन कंप्लीट हो चुका था और 2 दिन बाद उसकी सारी टीम ने अपने इस मिशन का अख्ताम करना था। इसलिए वो 2 दिन बाद ही घर जा सकता था। दानियाल, मुझे अस्पताल ले जाना, आज मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मैंने दवाई लेनी है। हर्जा बेगम दानियाल के पास जाती बोली जो ऑफिस के लिए निकल रहा था। अम्मी, ऑफिस से वापसी पर ले जाऊंगा आपको, अभी आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी। दानियाल ने घड़ी पर टाइम देखते हुए कहा। मीटिंग तुम्हारे बाबा लोग देख लेंगे, तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। हर्जा बेगम ने बारोब लहजे में कहा तो दानियाल ना चाहते हुए भी उनकी बात मान गया था। ठीक है, चले चलते हैं। मैं ज़रा अपना बैग रख कर आया और वर्षा को भी साथ लेकर आ तो उनका भी साथ चेकअप करवा दूंगा। दानियाल हाजरा बेगम से कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि उसके वर्षा को साथ ले जाने वाली बात पर पहले तो हाजरा से मना करने लगी थी मगर फिर कुछ सोच कर चुप कर गई। थोड़ी देर बाद जब वो अपने साथ वर्षा को लेकर वापस आया था तो हाजरा बेगम ने मुश्किल चेहरे पर आने वाली नफरत के तासुरात रोका था, जबकि वर्षा भी उनसे डरती दानियाल के पीछे छुपी थी। दिलरोज़ को भी साथ ले लो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, 2 दिन से तो उसे भी हॉस्पिटल ले जाते हैं। तुम्हारी ताई अम्मी कह रही थी कि उसका चेकअप करवाना है, हम उसे अपने साथ ही ले जाते हैं। दिल की प्रेगनेंसी इजाज़ कर किसी और के साथ नहीं किया गया था, इसलिए ही हाजरा बेगम भी उस खबर से अनजान थी। दानियाल ने हाजरा बेगम के दिलरोज़ की फ़िक्र करने पर पहले तो हैरान होते उन्हें देखा, मगर फिर हाँ में सर हिलाता दिलरोज़ के कमरे की जाने बढ़ गया ताकि उसे भी साथ ले सके। इन दोनों को भी यहाँ बिठा दो और तुम चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास, इन दोनों का बाद में चेकअप करवा लेना। हॉस्पिटल में पहुँचती हाजरा बेगम ने दानियाल से दिलरोज़ और वर्षा को रिसेप्शन के पास पड़ी चेयर्स पर ही बिठाने को कहा तो दानियाल ने नाम में सर हिलाते उन्हें मना किया था। नहीं अम्मी, इन्हें भी साथ ले चलते हैं, यहाँ दोनों अकेली खड़ी होकर क्या करेंगी? दानियाल के मना करने पर हाजरा बेगम को गुस्सा आया था, मगर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया था। कुछ नहीं होता, दोनों को कोई बच्चियाँ नहीं है और वैसे भी डॉक्टर के पास सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं, ज़्यादा लोगों का जाना माना है। हाजरा बेगम की बात पर दानियाल ने दिलरोज़ और वर्षा की जानिब देखा था। चले जाएं दानियाल भाई, हम यहीं पर बैठते हैं। दिलरोज़ ने वर्षा का हाथ पकड़कर दानियाल से कहा तो वो हाँ में सर हिलाता हाजरा बेगम के साथ डॉक्टर के रूम की तरफ बढ़ गया था, जबकि दिलरोज़ और वर्षा वहीं पर बैठ गई थी। तकरीबन कोई 20 मिनट बाद उसके पास एक वार्ड बॉय आया था। मैम, आपके साथ जो सर थे वो आपको बुला रहे इस तरफ। वार्ड बॉय की बात पर दिलरोज़ ओके कहती वर्षा का हाथ पकड़कर वार्ड बॉय के बताए गए कॉरिडोर की तरफ चल पड़ी थी।
کوریڈور میں جا کر اسے کہیں سے بھی دانیال نظر نہیں آیا تھا، جبکہ کوریڈور کے آخر میں ایک دروازہ کھلا ہوا تھا جو شاید ہاسپٹل کے لان کی طرف کھل رہا تھا۔ یہ سمجھ کے کہ دانیال حاجرہ بیگم کے ساتھ شاید وہیں پر ان کا انتظار کر رہا ہے، وہ ورشا کے ساتھ اس دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی، مگر جیسے ہی وہ کوریڈور کے دروازے سے باہر نکل لان میں داخل ہوئی، پیچھے سے دو آدمیوں نے آ کر اسے اور ورشا کو قابو کرتے الکوہل لگے رومال سے ان دونوں کو بے ہوش کر دیا تھا، اور پھر کسی کی نظروں میں آئے بغیر وہ دونوں ورشا اور دلروز کو لے کر ہاسپٹل کے پچھلے گیٹ سے نکل گئے تھے۔ حاجرہ بیگم کا چیک اپ کروانے کے بعد دانیال واپس وہیں آیا تھا جہاں دلروز اور ورشا کو چھوڑ کر گیا تھا، مگر وہاں ان دونوں کو نہ دیکھ پریشان ہوا تھا اور فوراً ریسیپشنسٹ کے پاس پہنچ کر ان دونوں کے بارے میں پوچھنے لگا، جس پر ریسیپشنسٹ نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ پورے ہاسپٹل میں ورشا اور دلروز کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا، مگر دونوں سے کہیں نہ ملی، جبکہ حاجرہ بیگم اپنے چہرے پر آنے والی خوشی کو بامشکل چھپائے کھڑی تھی۔ حاجرہ بیگم کو وہ ٹیکسی کروا کر گھر بھیج چکا تھا، اور خود دوبارہ سے پورا ہاسپٹل دیکھنے کے بعد جب اسے دلروز اور ورشا کہیں نہ ملی تو اس نے کمپیوٹر روم میں جا کر CCTV فوٹیج چیک کی تھی، جس میں صاف نظر آ رہا تھا کسی وارڈ بوائے نے آ کر دلروز اور ورشا سے کچھ کہا تھا اور وہ دونوں اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے فوراً اس وارڈ بوائے کو دانیال کے سامنے پیش کیا تھا، جبکہ وارڈ بوائے دانیال کو دیکھ کر کانپ رہا تھا۔ بولو، کیا کہا تھا تم نے ان دونوں سے جا کر؟ کہاں بھیجا تھا تم نے ان دونوں کو؟ دانیال نے سیدھا اس کا گریبان پکڑتے غصے سے پوچھا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کہا تھا، وارڈ بوائے نے گھبراتے ہوئے جھوٹ بولا تو دانیال نے اپنے مضبوط ہاتھ کا مکہ اس کے منہ پر مارا تھا جس سے وہ زمین پر گرا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، میری بیوی اور بہن کہاں ہیں؟ کیا کہا تھا تم نے انہیں جا کر؟ دانیال اس کے پاس زمین پر بیٹھتا، پھر سے اس کا گریبان پکڑ کر اس نے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، جس پر وارڈ بوائے نے اسے ڈرتے ہوئے سب بتایا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں مجھے ایک آدمی نے ان دونوں سے یہ کہنے کے لیے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ جو سر آئے ہیں وہ آپ کو کوریڈور میں انتظار کر رہے ہیں، اور اس چیز کے لیے اس نے مجھے 5,000 روپے دیے تھے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس لڑکے نے ڈرتے ہوئے دانیال کو ساری بات بتائی تو دانیال نے غصے سے پاگل ہوتے اس کے منہ پر مکوں کی برسات کر دی تھی، جس پر وہاں کھڑے ڈاکٹرز نے جلدی آگے ہو کر دانیال سے اس وارڈ بوائے کو بچایا تھا۔ چھوڑو مجھے، لعنت ہو تم لوگوں کی اس ہاسپٹل پر جس میں تم لوگوں نے اس طرح کے لالچی اور 2 نمبر لوگ رکھے ہوئے ہیں جو چند پیسوں پر بک جاتے ہیں۔ دانیال خود کو ان سے چھڑاتا غصے سے بولا، جس پر وہ لڑکا شرمندہ ہوتا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ CCTV فوٹیج دکھاؤ مجھے سارے کوریڈور کی۔ اس لڑکے کا شرمندہ ہونا اگنور کرتے دانیال نے واپس سے اس آدمی سے کہا جس نے پہلے دانیال کو CCTV فوٹیج دکھائے تھے۔ دانیال کے کہنے پر وہ آدمی فوراً سارے کوریڈور کی فوٹیج نکال چکا تھا۔ 2-3 منٹ کی فوٹیج دیکھنے کے بعد انہیں دلروز اور ورشا آخر ایک کوریڈور میں نظر آئی تھی، جس پر انہوں نے اس کوریڈور کو فوراً زوم کیا تھا، مگر وہ تو اس کوریڈور سے باہر نکل گئی تھی اور انہیں اس کوریڈور میں کوئی اور نظر بھی نہیں آیا تھا۔ یہ کوریڈور کا دروازہ یہاں پر کھلا ہے، اس جگہ کی فوٹیج دکھاؤ۔ یہ کوریڈور کا دروازہ یہاں پر کھلا ہے، اس جگہ کی فوٹیج دکھاؤ۔ سوری سر، مگر اس جگہ پر کوئی کیمرہ نہیں ہے۔ دانیال کے لون کی فوٹیج مانگنے پر CCTV فوٹیج دکھانے والے آدمی نے کہا تو دانیال نے غصے سے پاس پڑی کرسی پر لات ماری تھی۔ کیوں نہیں اس طرف کیمرہ؟ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے تو ہر جگہ پر کیمرہ ہونا ضروری ہے نا؟ نہ جانے کس طرح کا ہاسپٹل ہے، یہ باہر میں جاؤ تم سب لوگ، وہ غصے سے کہتا بھاگتے ہوئے کمپیوٹر روم سے نکلا تھا اور پھر اپنا فون نکال کر دلروز کے نمبر پر ٹرائی کرنے لگا، مگر اس کا فون مسلسل پاور آف آ رہا تھا۔ دلروز اور ورشا کے غائب ہونے پر سب گھر والے پریشان ہو گئے تھے۔ فریاد ملک، آصف ملک اور ایوب ملک بھی گھر آ گئے تھے اور سب لوگ ان دونوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگے۔ بس صبا اور حاجرہ کو کوئی فکر نہیں تھی اور وہ دونوں آرام سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ایوب ملک کی تو حالت بہت ہی بگڑ رہی تھی۔ مسرت بیگم، جن کا پریشانی سے رو رو کر برا حال تھا، انہیں اچانک غزان کو بتانے کا خیال آیا تو فوراً اپنے فون پر غزان کا نمبر ڈائل کرتی اسے کال ملا چکی تھی۔ ان کی کال کرتے ہی دوسری بیل پر ہی غزان نے کال ریسیو کی تھی۔ السلام علیکم امی، کیا حال ہے آپ کا؟ غزان نے حشار بشار لہجے میں سلام کے بعد ان سے حال پوچھا تو آگے سے اسے مسرت بیگم کی ہچکی سنائی دی تھی۔ وقت جیسے پھر سے 1.5 سال پہلے چلا گیا تھا،
جب دلروز نے غزان کے کوئٹہ جانے پر خودکشی کی کوشش کی تھی، اور یوں ہی مسرت بیگم نے روتے ہوئے غزان کو کال کی تھی۔ کیا ہوا امی؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ غزان نے پریشانی سے ان سے پوچھا۔ غزان دلروز رونے کے سبب مسرت بیگم سے بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، جبکہ ان کی ادھوری بات نے غزان کو بے حد بے چین کیا تھا۔ کیا ہوا ہے امی؟ دلروز کو بتائیں نا، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہیں آپ؟ غزان نے فکر مندی سے ان سے پوچھا تھا۔ بیٹا، دلروز اور ورشا نہ جانے کہاں چلی گئی ہیں۔ کہاں چلی گئی ہیں سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا ہوا ان دونوں کے ساتھ؟ بتائیں نا مجھے۔ مسرت بیگم کی بات پر غزان نے فکر مندی سے پوچھا، جبکہ ٹینشن کے سبب وہ اپنے آفس میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ غزان کے پوچھنے پر مسرت بیگم نے روتے ہوئے سے سارا واقعہ سنا دیا تھا کہ کیسے وہ دانیال کے ساتھ ہاسپٹل گئی اور پھر وہاں سے غائب ہو گئی۔ ان کی بات سن کر غزان کو ایسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کسی نے کھینچ لی ہو۔ ایسے کیسے؟ کہیں غائب ہوگی وہ امی؟ اور دانیال کہاں تھا اس وقت؟ وہ انہیں اکیلا چھوڑ کر گیا ہی کیوں؟ غزان نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ کچھ بھی نہیں پتا غزان، مجھے کچھ نہیں پتا۔ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میری دونوں بیٹیاں اس وقت محفوظ نہیں ہیں، نہ جانے کہاں ہیں، کن لوگوں کے پاس ہیں۔ پلیز تم آ جاؤ غزان، تمہارے بابا اور تمہارے چاچو لوگ سب لوگ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، مگر کہیں سے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ پلیز تم آ جاؤ غزان۔ مسرت بیگم روتے ہوئے سے التجا کرتی بولے، تو دوسری طرف غزان نے خود کو بے حد بے بس محسوس کیا تھا۔ سوری امی، مگر میں نہیں آ سکتا کیونکہ آج میرے مشن کا آخری دن ہے، اور آج ہم نے ان تمام لوگوں کو بے نقاب کرنے جانا جو ہمارے ملک میں رہ کر ہمارے ملک کو کھا رہے ہیں اور گندگی پھیلا رہے ہیں، ملک کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں۔ امی میں نہیں آ سکتا، میں چاہ کر بھی نہیں آ سکتا، غزان نے بے بسی سے نم لہجے میں کہا تو مسرت بیگم کے رونے میں اور زیادہ اضافہ ہوتا۔ پلیز غزان آ جاؤ، دلروز خطرے میں ہے، تمہاری اولاد خطرے میں ہے، ماں بننے والی ہے وہ۔ مسرت بیگم نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تو غزان ان کی بات سن کر جہاں کھڑا تھا وہیں جامد ہو گیا۔ تو یہ سرپرائز تھا دلروز کا؟ یہ سوچ آتے دل میں اٹھتی تکلیف کے سبب اس نے زور سے آنکھیں بند کی تھی۔ میں اپنے وہاں موجود دوستوں سے کہتا ہوں، اور وہ ناکے لگواتا ہے ہر جگہ، انشاءاللہ ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ غزان نے بامشکل الفاظ ادا کیے تھے اور کال کٹ کر دی تھی۔ کال بند کرنے کے بعد اس نے فوراً اپنے ایک آرمی آفیسر دوست کو کال ملائی تھی تاکہ وہ دلروز اور ورشا کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کر سکے۔ وہ خود اس وقت کراچی میں تھا، اس لیے اس کا مری میں فوراً پہنچنا بہت مشکل تھا، اور پھر اوپر سے ان کی ٹیم کی ریڈ کرنے کی تیاری مکمل تھی، اور وہ آج رات مقرر جگہ پر ریڈ کرنے والے تھے۔ اس لیے ورشا، دلروز اور اپنے ہونے والے بچے کو اپنے اللہ کے سپرد کرتے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کرنے کے لیے وہیں رہا تھا، کیونکہ ملک بیٹے تو پہلے اپنے فرض کو نبھاتے ہیں۔ مگر ورشا اور دلروز کو ڈھونڈنے کے لیے وہ اپنے مختلف دوستوں اور ہیڈ کوارٹر سے مدد مانگ چکا تھا۔ دلروز اور ورشا میں سب سے پہلے ورشا کی آنکھ کھلی تو اس نے باری ہوتے سر کو تھامتے اپنی نظر ارد گرد دوڑائی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ کسی نامعلوم کمرے میں موجود ہے۔ اس لیے فوراً سیدھے ہوتے اس نے دلروز کو جھنجھوڑتے ہوئے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی تھی۔ ورشا کے جھنجھوڑنے پر دلروز کو بھی ہوش آیا تو اس کا سر بھی بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ ہم کہاں ہیں دلروز آپی؟ ہمیں کون یہاں پر لایا ہے؟ ابھی کہاں ہے؟ ورشا نے روتے ہوئے دلروز سے ایک ساتھ کئی سوال پوچھے تھے، جبکہ دلروز تو خود ڈری ہوئی اور پریشان تھی۔ اس سے پہلے وہ ورشا کو جواب دیتی، کمرے کا دروازہ کھول کر ایک عورت اندر آئی تھی۔ کامدار لہنگا، چولی پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے اور گلے میں پہنے بھاری سیٹ کی طرح کے ڈیزائن کے کنگن ہاتھوں میں پہنے وہ عورت اپنی شخصیت سے ان دونوں کو ڈرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس عورت کے پیچھے ایک عورت بھی اندر آئی تھی، مگر اس عورت کا حلیہ پہلی عورت سے مختلف اور تھوڑا سادہ تھا۔ واہ چمبیلی، اس بار تو اس رشی نے بڑی خوبصورت کلیاں لا کر دی ہے، بڑی قیمت لگے گی ان کی محفل حسن میں آج رات۔ وہ عورت دلروز اور ورشا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنے پیچھے آنے والی عورت سے مخاطب تھی، جو اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ کون ہے آپ لوگ اور ہمیں یہاں کیوں لایا ہے؟ دلروز نے ڈرتی ہوئی ورشا کو گلے لگا کر بامشکل اپنا لہجہ مضبوط کرتے ان سے پوچھا، تو ان دونوں عورتوں نے بے ڈگم سا کہکا لگایا تھا، تمہیں نہیں پتا تم کہاں ہو؟ کوئی بات نہیں، میں بتا دیتی۔ تم اس وقت بازار حسن میں ریشم بھائی کے کوٹھے پر موجود ہو۔ ریشم بھائی کی بات پر دلروز کو یوں لگا جیسے پوری کمرے کی چھت اس کے سر پر گر گئی ہو۔
بے یقینی کے سبب وہ کچھ بول ہی نہیں پائے تھے۔ دل روز آپ ہی ہمیں گھر جانا ہے، یہ جگہ اچھی نہیں ہے، یہ آنٹی اچھی نہیں ہے، ہمیں گھر جانا ہے۔ ورشا دل روز کا چہرہ اپنی طرف کرتی روتے ہوئے بولی تو دل روز حال میں واپس آئی تھی۔ دیکھیں پلیز ہمیں واپس جانے دیں، پلیز ہمیں جانے دیں، ہم شریف گھرانے کی لڑکے ہیں، ہم یہاں نہیں رہ سکتی، پلیز ہمیں جانے دیں۔ دل روز ورشا کو سائڈ پر کرتی ریشم بائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتی ہوئی بولی تو ریشم بائی کے اشارے پر پیچھے کھڑی چمبیلی نے آگے بڑھ کر دل روز کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا، جس سے دل روز درد کے مارے چیخی تھی۔ دل روز کے چیخنے پر ورشا جلدی سے کھڑی ہو کر چمبیلی سے دل روز کو چھڑانے کی کوشش کرتی اسے مارنے لگی تھی۔ ورشا کے یوں آ کر ہاتھا پائی کرنے سے چمبیلی کے ساتھ ریشم بائی کو بھی غصہ آیا تھا اور اس نے آگے بڑھ کر ورشا کو پکڑتے چمبیلی اور دل روز سے دور کرتے پیچھے دھکا دیا تھا، جس کے سبب ورشا کے سر کا پچھلا حصہ زور سے دیوار کے ساتھ ٹکرایا تھا اور وہ اگلے ہی پل بے ہوش ہوتی زمین پر گر گئی تھی، جبکہ اس کے سر سے تیزی سے خون بہنے لگا تھا۔